ادب اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ دقت سے دیکھیں، کیونکہ اس کی المیزان کی عبارت ابھی سامنے نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملا تو اسے پڑھیں گے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں کہ عمل سے ظاہر ہونے والی ایسی صورت جو ہمیشہ خوبصورت شمار ہو۔ عمل سے ظاہر ہونے والا ایک صورت یا انداز، عمل سے ظاہر ہونے والا صورت یا انداز جو اس معاشرے میں ہمیشہ اچھا شمار ہو، درست، اسے کہتے ہیں ادب۔ اخلاق کہتے ہیں انسانی نفس کے اندر ملاقات کی صورت میں پیدا ہونے والی نشوونما۔ یہ میں آسان الفاظ میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں اخلاق کو، کیونکہ اخلاق کی ایک ایسی تعریف جس کی پر تمام علماء متفق ہوں کوئی نہیں پائی جاتی۔ عرفان کی بھی کوئی ایسی تعریف نہیں پائی جاتی جو سب کے ہم متفق ہوں، لیکن اس کا ایک مشترک معنی ضرور پایا جاتا ہے۔ مثلا عرفان میں تمام 200 کے قریب کوئی تعریفیں ہیں، ان سب تعریفوں میں نچوڑ ایک مشترک معنی ہے، وہ ہے اللہ کی طرف توجہ۔ اسے عرفان کہتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ یہ محبت کے بغیر تو قائم نہیں رہتی، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف بے اختیار توجہ چلی جاتی ہے۔ مثلا ابھی ہم پورا زور لگا کے اپنے وجود میں عزم ارادہ کر کے کہ یہ یا اللہ 2 رکعت نماز فجر پڑھنی ہے، اور میں نے عزم کیا کہ تیرے علاوہ کہیں توجہ نہیں جائے گی، آپ اللہ اکبر کہیں، بسم اللہ کے بعد پتہ ہی نہیں لگے گا جب السلام علیکم کہہ رہے ہوں گے یار میں نے تو عزم کیا تھا شروع میں ہی۔ آقا جو حدیث سے منسوب ہے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز کامل توجہ اللہ پڑھ لے، سمجھ لیں عرفان کے کسی مرتبے پر فائز ہے۔ اب یہ تجربہ ہر کوئی کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری توجہ اللہ پہ رہے۔ حتیٰ کہ آغا ہاشم حداد ایران تشریف لائے تھے تو شہید مطہری حاضر ہوئے۔ آغا مصباح یزدی نے بھی اپنے دروس میں یہ والا واقعہ چند مرتبہ سنایا ہے، اور بالمشافہ میں نے یہ سنا بھی ان سے۔ تو انہوں نے آ کے، کیونکہ ہاشم حداد عرفا میں سے تھے، شہید مطہری بہت شغف رکھتے تھے اس وقت عرفا سے، اور فیلسوف عملاً تھے، اس لیے آخری عمر میں کاملاً عرفان کی طرف شہید مطہری مائل ہو گئے تھے۔ تو آ کے حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں چاہتا ہوں نماز توجہ سے پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا ابھی کیا کرتے ہو توجہ حاصل کرنے کی؟ کہا وہ میں صورت کے معنی پہ غور کرتا ہوں، کیونکہ مفسر ہیں، اصولی ہیں شہید مطہری، مفسر بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں، تو مطالب تو الفاظ سے نکالنا ان کے لیے بہت آسان ہے، اور مطالب کی غور و فکر کرنا بھی آسان ہے دوران نماز۔ تو آغا ہاشم حداد نے کہا یہ تو تم معنی پہ غور کرتے ہو، معنی کی طرف توجہ کرتے ہو، اللہ کی طرف کب توجہ کی؟ کہتے ہیں تو شہید مطہری پریشان ہو گئے، میں تو الحمد کے معنی کی طرف توجہ کی، اللہ کی طرف کب توجہ کی؟ عرفان ہے توجہ اللہ، صدق توجہ اللہ، حقیقی توجہ اللہ کی طرف کرنا، اور یہ تب بھی ہو سکتی ہے معلومات اور محبت کے جذبات کے ساتھ۔ اسی طرح سے اخلاق کی بھی ایک مشترک صورت نکلتی ہے، اخلاق میں بھی ایک مشترک معنی پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس کی نشوونما۔ ممکن ہے جسم چھوٹا سا ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جسم بہت لمبا چوڑا ہو تو تب پتہ لگتا ہے نشوونما روح کی ہو رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے 6 فٹ قد ہو اور اس کے پیٹ اور بازو کے اوپر کئی قسم کے پیچیدہ قسم کے خم پڑے ہوں تو تب یہ قوی انسان بنتا ہے۔ نہیں، اخلاق کا تعلق براہ راست نفس سے انسانی سے ہے، جسم انسانی سے نہیں۔ ادب کا پہلا تعلق ہی جسم انسانی سے ہے، اس لیے اخلاق کیا ہے؟ ملاقات کے دوش پر ایسی نشوونما جس سے نفس نشوونما پانے لگے، نفس کی ملاقات کے دوش پر نشوونما پانا، یہ اخلاقی صورت عطا کرتا ہے۔ یعنی اخلاق باطن کی صورت کا نام ہے، اور ادب ظاہری جسم سے ظاہر عمل کی صورت کا نام ہے۔ عمل کی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ ادب۔ اور نفس کے وجود میں نفس کی نشوونما کی صورت میں حاصل ہونے والی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں۔ یا اخلاق سیئہ ہوگا یا اخلاق حسنہ ہوگا۔ ہاں، یہ جو اخلاق سیئہ اور حسنہ ہیں اس کے مختلف اثرات سامنے آتے ہیں، وہ جسم سے ہی صادر ہوتے ہیں، لیکن جب جسم سے صادر ہوں گے
تو مختلف انداز میں صادر ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات ممکن ہے ادب کے دائرے میں ہوں، ممکن ہے ادب کے دائرے میں نہ ہوں، لیکن پیچھے اخلاق کے دوش پہ ہی ہیں. ممکن ہے ایک شخص نے صدقہ دیا ہو اپنے وجود میں ملکہ انفاق کی وجہ سے، انفاق کا ملکہ حاصل ہے، اسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے سہولت سے وہ خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا جو اس کا انداز ہے، مثلا ممکن ہے کہ وہ ادھر ڈبے پڑے ہوتے ہیں صدقے کے، اوپر رکھے اور یوں کر کے بالفرض پھینک کے کرے، ایک انداز ہے، صحیح ہے. ممکن ہے کہ اس طرح دبا کے کرے، ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ کسی جگہ پہ رکھ دیں، کسی کے سامنے یوں پھینک دیں. مختلف انداز ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے بیٹھنے کے انداز ہیں، کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، کوئی چوکڑی مار کے بیٹھتا ہے، کوئی دو زانو بیٹھتا ہے. بیٹھنے کے یہ انداز ہیں یا نہیں؟ درست. ان اندازوں کو کیا کہتے ہیں؟ ادب. درست. اخلاق اگر ادب کے ہمراہ ہو، یہ انسان ترقی کرتا ہے، کیونکہ حیوان انہی دو مرتبوں پہ بنتا ہے. جو اخلاق سے عاری ہے وہ بھی حیوانی مرتبے پر ہے. اس کا یہ مطلب وہ ایک اخلاق انسانی ہے اور وہ اخلاق الہی ہے. اسی طرح ایک ادب ہے، اگر ادب الہی نہ ہو تو ادب حیوانی ہوگا پھر. صحیح ہے. جانور ہے کہ جو پلیٹ کے اوپر منہ لگا کے پانی پیتا ہے یا کھاتا ہے، اس طرح بھی کھایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. منہ کی طرف اچھال کے بھی کھایا جا سکتا ہے. دین اسلام نے آ کے انداز عمل بھی بتایا ہے جو سیرت سے حاصل ہوتا ہے ہمیں. اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی تعریف کی، آخر میں انہوں نے مختصر طور پہ بتایا کہ آداب یا ادب کہتے ہیں ظرافت العمل. ظرف کہتے ہیں برتن کو. پانی ہوتا ہے برتن میں نا، اب برتن مختلف اندازوں کے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو ظرافت العمل، عمل ایک ہی ہے لیکن مختلف اندازوں میں انجام پاتا ہے. انفاق صدقہ دینے کا عمل ہے لیکن مختلف اندازوں میں. دشمنی کرنا عمل ہے لیکن مختلف اندازوں میں. درست ہے. گفتگو کرنا عمل ہے لیکن مختلف اندازوں میں. اچھا، ادب کب کہلائے گا؟ صرف ایک انداز ہو؟ کہتے نہیں نہیں. انداز وہ انداز جو معاشرے میں اچھا سمجھا جائے. اگر معاشرے میں اچھا نہ سمجھا جائے وہ ادب نہیں ہے. مثلا اگر آپ غرب میں، یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، اگر آپ غرب میں جائیں اور غرب میں جا کے خاتون سے ہاتھ نہ ملائیں، یہ بے ادبی ہے یا ادب ہے؟ آداب کہلائے گا یا بے ادبی کہلائے گا؟ بے ادبی کہلائے گا، کیونکہ ادھر خاتون سے ہاتھ ملایا تو وہاں پہ ادب کہلائے گا. ایسے بقیہ جگہوں پہ ہر علاقے میں، ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں الگ رائج ہے، ادھر وہ سینے سے سینہ ملاتے ہیں. صحیح ہے. سینہ ملا لیں کافی ہے. یا بعض علاقوں میں ہے کہ وہ کھانے کی 2 دفعہ دعوت دیتے، آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میں زحمت دے رہا ہوں، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ تو میرے گھر آنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. یا ایران میں بھی اس طرح سے رائج ہے، آپ کسی کو بلا کے کھانا کھلائیں، وہ دعوت دے تو نہ جائیں، وہ بڑا ناراض ہوتا ہے کہ اس نے یعنی ہمیں اتنا کم تر سمجھا کہ نہیں وہ. اس طرح شادی کے ہیں، وفات کے ہیں انداز. صحیح ہے. انداز عمل. اب ادب اپنے طور پہ حلال حرام نہیں رکھتا، وہ حسن شمار ہوتا ہے. دین اسلام نے ایسے آداب سے نفی کی ہے کہ جو اخلاق سیئہ کو کی نشاندہی کرے یا قباحتوں کا سبب بنے. وہ دین اسلام بتا رہے کہ یہ قباحتیں ہیں، لیکن اس معاشرے میں وہ حسن شمار ہوگا. یعنی ادب ہو اور حسن شمار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وضاحتیں اور بھی وضاحتوں کے نکات ہیں لیکن اتنا کافی ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کرنے کے بعد ادب انبیاء و ادب الہی اس کا چیپٹر باندھا اور وہ بیان کیا. ادب الہی کیا ہے؟ واقعی بڑا خوبصورت یہ چیپٹر ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے آداب الہیہ کا پتہ لگتا ہے. یا یہ روایت ہے کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا، صحیح، اور میں وہ ادب بہترین طور پہ سیکھ گیا. یعنی انداز عمل اللہ نے سکھائے. اس لیے ممکن ہے کہ آج ہم بالفرض ایک معاشرے میں ادب الہی یا جو روایات سے ادب ملتا ہے اس کو اختیار کریں، لیکن چونکہ وہ ادب معاشرے والوں کے لیے غیر مانوس ہے یا اسے اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس کی قدر نہیں کریں گے، وہ اسے بد ادبی بے ادبی ہی قرار دیں گے. مثلا
علم فقہ آ کے بتاتی ہے جس دسترخوان پہ شراب پڑی ہوئی ہو ادھر کھانا کھانا جائز ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ ایسی محفل سے اٹھ جائیں وہ بے ادبی شمار کریں گے یا نہیں؟ بس ادھر بیٹھ کے آپ بے شک شراب نہ پئیں، کھانا کھائیں اپنا، وہ کہیں گے یہ بڑا مؤدب انسان ہے، بڑا شریف اور نیک انسان ہے۔ اٹھ کے چلے جائیں، وہ کہیں گے یار ادب احترام ہی نہیں ہے اسے کوئی، کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ادب معاشرے میں اچھا شمار ہوتا ہے، چاہے وہ فقہی طور پہ حلال ہو یا حرام ہو۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ ضرورت پیش آئے گی کہ ہم آداب الہی سے آشنا ہوں۔ جس طرح اخلاق اسلامی سے آشنا ہونا چاہیے، اسی طرح آداب اسلامی سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔ آج کا ہمارا درس اس بات کے اوپر تھا کہ اختتام اس بات پہ ہوا کہ عرفان اور اخلاق میں کیا فرق ہے، اور آداب اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم اس کتاب کے ذیل میں مطالب کو دیکھیں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔